अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल ऐसे रिएक्शन। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, आज एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं। वीडियो है एक बहन का जिन लोगों ने कादियानी को कबूल किया था, उसका पूरा फैमिली। लेकिन ये बहन ने किताब पढ़ के कादियानी का जो किताब गुलाम अहमद कादियानी जो किताब लिखा था, वो किताब पढ़ के उसका आँख खुल गया। दोस्तों, कादियानी गुलाम अहमद कादियानी उसका किताब में क्या क्या लिखा है बहन ने बताएगा। किस वजह से बहन ने कादियानी छोड़ के फिर इस्लाम कबूल किया, उस बहन ने अपना ज़ुबान से सब बताएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और गुलाम अहमद कादियानी उसका किताब में अपना खुदा होने का भी दावी किया है। दोस्तों, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। दोस्तों, बहन का मुँह से सुनिए किस वजह से कादियानी छोड़ के इस्लाम कबूल किया। ठीक है दोस्तों, वीडियो ऑन करते हैं। से है और मेरी जो तालीम है वो है BS ऑनर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैं पैदाशी कादियानी थी और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल पहले अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत मेरे दादा जो हैं उनकी वजह से आई। मेरे दादा वो लोग 2 भाई थे, फ़तेह मोहम्मद और हुसैन मोहम्मद। वो हिंदुस्तान के ज़िला अमृतसर के रहने वाले थे। वहाँ से वो लोग हिजरत करके पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने फैसलाबाद का जो इलाका है छोटा लठियाँ वाला, यहाँ पे रहाइश इख्तियार कर ली और यहाँ पे उन्होंने कादियानियत कबूल की और उसके बाद कादियानियत की जो तबलीग थी उसको करना शुरू कर दिया। तो मेरे वालिद की जो शादी है वो 61 चक बेदियाँ वाला में हुई और जो मेरी वालिदा थी वो भी पैदाशी कादियानी थी और वो भी अपने गाँव में यानी कि 61 चक में वो भी कादियानियत की जो तबलीग थी वो किया करती थी। शादी के बाद भी उन्होंने ऐसा ही किया कि कादियानियत की तबलीग करना शुरू कर दी और वैसे ऐसी परवरिश जो है उन्होंने मेरी बहनों की। तो जैसी परवरिश उन्होंने मेरी बहनों की कि कादियानियत की तबलीग को आम करना और कादियानियत के लिए मुख्तलिफ। तो मेरे वालिद साहब जो है उनके पास जो कादियानियों की जमात का जो एक चंदा लेने का ओहदा होता है, चंदा तहरीक जदीद, उसका जो चंदा था वो लेते होते थे, उसके सेक्रेटरी थे। लेकिन तहरीक जदीद का चंदा इकट्ठा करने के सेक्रेटरी थे और मेरे जो ताया अबू थे वो जो वक्फ जदीद जो थे चंदा उसको इकट्ठा करते थे, यानी कि सेक्रेटरी वक्फ जदीद थे। और मुख्तलिफ इलाका जा से जितने भी मरबियान आते, मेहमान आते, उनकी रिहाइश का बंदोबस्त करना, उनके खाने का बंदोबस्त करना, ये सारा काम जो था ये हमारे घराने में हुआ करता था। और इसके अलावा जो मेरी बहन थी वो भी सेक्रेटरी माल थी। एक मेरी बहन सेक्रेटरी नासरात भी रही, एक मेरी बहन सेक्रेटरी तलीम भी रही और एक वक्त में मेरे पास भी सेक्रेटरी तलीम तरबियत का ओहदा था। उसके बाद पढ़ाई की वजह से वो मैंने ओहदा छोड़ दिया और मैंने इनके स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया और मैंने इनके स्कूल में तकरीबन 2 साल जो है मुलाजमत की। फैसलाबाद में मैं इनकी बेहतरीन डिबेटर थी। फैसलाबाद की तरफ से सिलेक्टिवली यानी कि पूरे फैसलाबाद को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक दफ़ा चनाब नगर गई तकरीरी मुकाबले में। वहाँ वो जो मुकाबला था उसमें मेरी दूसरी पोजीशन आई और उस मुकाबले के बाद इनके यहाँ ऐसा होता है कि मुकाबले के बाद जो है सवाल जवाब का प्रोग्राम रखा जाता है। उस सवाल जवाब के प्रोग्राम में मैंने इनका जो खलीफा है, मौजूदा खलीफा मिर्ज़ा मसरूर, उसकी बहन जो थी उससे मैंने सवाल किया कि मिर्ज़ा कादियानी जो है उसने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने ख्वाब में देखा कि कुरान करीम में कादियान का नाम इस्तेमाल हुआ है, यानी कुरान करीम में कादियान का लफ्ज़ आया है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि मुझे दिखाया जाए कि कुरान करीम में कहाँ कादियान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो ये मेरा जो सवाल था वो पर्ची पे लिख के मैंने उसको भेजा। तो जब उस सवाल की बारी आई तो उसने जब सवाल खोला तो उसके पास सवाल का जवाब ना था और वो पूछने लगे कि किसने ये सवाल जो है किया है। उसके बाद एक और लड़की ने सवाल किया तो मिर्ज़ा मसरूर की बहन के पास उसका कि बजाय ये मानने के कि उस लड़की को या मुझे ये कह देती कि मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है, मैं बाद में आपको कंसल्ट करके पढ़ के रीड करके मैं आपको इसका जवाब दे दूंगी, कहने लगी। आगे से लड़ना शुरू हो गई। एक उनकी कादियानियों की इतनी बहुत बड़ी मुबलगा बन के आगे से लड़ना शुरू हो गई कि अगर तुम्हें ज्यादा पता है तो तुम मेरी कुर्सी पे आ जाओ, तुम आके लोगों को समझाना शुरू कर दो, ऐसे है वैसे है। ये जो सवाल है कि कादियान का लफ्ज़ कुरान करीम में कहाँ इस्तेमाल हुआ है, ये मैंने लिख के भेजा है, इनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है। तो मेरी बहन हैरान हो गई और मुझसे पूछने लगी क्या वाकई में ऐसा है। मैंने उसको बताया जी बिल्कुल ऐसा है। उसके बाद मैंने उसको और भी सवाल पूछे, अपनी बहन से पूछे। मैंने कहा जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ तो लड़कियां मुझसे सवाल करती हैं, उनमें से कुछ सवाल मैंने उनको बताए। इसने अपनी किताब में लिखा है हम मक्का में मरेंगे या मदीना में। और हालांकि मिर्ज़ा साहब की जो वफात है वो तो लाहौर में हुई थी और उनको दफनाया कादियान में गया।
تو میری بہن کہنے لگی کیا واقعی لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا ہاں لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا پھر جو ہے ٹوائلٹ کی چیمبر میں گر کے اپنا کشف جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور میں یہ نکرجنک موت ہوا ہے دوستو۔ تو کہنے لگی کیا واقعی مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں ایسا لکھا ہے؟ تو میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا ہاں فلاں فلاں کتاب میں فلاں فلاں جگہ پہ لکھا ہوا ہے۔ تو وہ بڑی پریشان ہوئی۔ پھر اس کے بعد جب میں واپس گاؤں آئی، میں نے اپنے گھر والوں سے آ کے بھی اس کا تذکرہ کیا۔ رات کو بیٹھے ہوئے تھے، میرے والد صاحب بھی بیٹھے تھے، میں نے اپنے والد صاحب سے بھی تذکرہ کیا۔ میں نے کہا ابو ایسے ایسے وہاں پہ جو بھی ہوا میں نے ان کو بتایا۔ تو میرے ابو پوچھنے لگے کیا واقعی لکھا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ پھر میں نے ان کو اور بھی حوالہ جات دیے، جیسے کہ مرزا صاحب نے مسلمانوں کو گالیاں دی ہیں، یا مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گھر پیدا ہونا ہے۔ تو یہ باتیں ساری سن کے میرے ابو بہت پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد جو تھا میری امی نے وہ ہمیں اس ٹاپک پہ بات کرنے سے منع کر دیا۔ میرے اسلام قبول کرنے کی وجہ کچھ یوں بنی کہ میں نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک اسکول میں جو ہے بطور ٹیچر انٹرویو دیا کہ مذہبی گفتگو جو تھی وہ شروع ہو گئی۔ تو ہمارے اسکول کے جو پرنسپل صاحب تھے انہوں نے قادیانیت کے موضوع پہ بات کرنا شروع کر دی۔ تو چونکہ میں قادیانی تھی تو میں نے بھی اس میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ میں نے بھی ان کو بتایا کہ قادیانیت کے میں فضائل و مراقب جو تھے وہ انہیں بتانا شروع کر دیے کہ قادیانیت ایسے ہے ویسے ہے، یعنی کہ قادیانیت کی ایک بڑی اچھی تصویر میں نے ان کو بتانا شروع کر دی۔ لیکن وہ جو تھے پرنسپل صاحب ان کو پتا تھا کہ قادیانیت کیسا کفر ہے، کیسی غلاظت ہے، کیسی گندگی ہے۔ تو انہوں نے قادیانیت کی جو عقائد تھے وہ بتانے شروع کر دیے کہ قادیانی جو ہے تو ونعوذ باللہ مرزا قادیانی خود کو خدا کہتا ہے، خود کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، توبہ نعوذ باللہ کلمہ کی توہین کرتا ہے اور مسلمانوں کو گالیاں دیتا ہے، اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کرتا ہے، صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ جب یہ تمام باتیں میں نے سنی تو میں اتنا ڈر گئی کہ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی، اور مجھے بالکل جو تھا وہ چین نہیں مل رہا تھا کہ کیسے ایک شخص جس کو ہم نبی مانتے ہیں وہ کیسے اتنی گستاخیاں کر سکتا ہے، کیسے اللہ پاک کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے۔ تو میں گھر آتی ہوں تو میں سو جاتی ہوں، اور میں نے جب خواب دیکھا تو میں وہ خواب دیکھ کے بہت ڈر جاتی ہوں۔ خواب کچھ اس طرح ہے کہ میں اپنے گھر کے باہر موجود ہوں، گرمیوں کے دن ہے، سخت گرمی ہے، اور میں گلی میں اکیلی موجود ہوں، میرا سر بھی ننگا ہے اور میرے پاؤں بھی ننگے ہیں۔ تو میں ڈر کے مارے دوڑنا شروع کر دیتی ہوں کہ مجھے کوئی مار نہ دے۔ بہت دوڑتی ہوں، بہت دوڑتی ہوں، بہت دوڑتی ہوں، اور پھر جب دیکھتی ہوں اپنے آپ کو ایک قدم بھی میرا آگے نہیں بڑھتا۔ اس بات سے میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں کہ میں نے اتنی محنت کی، اتنی دوڑی، اتنی جو ہے ہمت کی میں نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرا ایک بھی قدم آگے نہیں بڑھایا۔ اسی وقت میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میں دیکھتی ہوں کہ میرا پورا جسم جو ہے وہ پسینے سے شرابور ہے، اللہ تعالیٰ سپنے میسج دے رہے دیکھیے سپنے کا معنی کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ خواب جو ہے مجھے متواتر آیا، اور جب بھی آتا میں اسکول گئی تو وہ جو اسکول کے پرنسپل صاحب تھے وہ مرزا قادیانی کی کتابیں لے کے، روحانی خزائن کی مختلف جلدیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے کہنے لگے کہ جو جتنی باتیں میں نے تمہیں، یعنی کہ جتنے قادیانیوں کے عقائد میں نے تمہیں بتائے ہیں، اگر میں تمہیں ان کتابوں سے دکھا دوں تو کیا تم یقین کر لو گی؟ میں نے انہیں کہا جی میں ضرور یقین کروں گی۔ تو انہوں نے جو ہے کتابیں کھولی اور جتنی باتیں وہ مجھے جو میں نے آپ سے پہلے بیان کی انہوں نے مجھے مرزا قادیانی کی کتابوں میں سے دکھائیں، اور وہ کتابیں مرزا قادیانی کی لکھی ہوئی تھی۔ روا کی جو ہے ضیاء الاسلام، جو میرے دماغ میں شکوک و شبہات تھے یا سوالات تھے تو ان کو دور کرنے کے لیے میری جو ملاقات تھی وہ ایک سابق قادیانی جو کہ اب مسلمان ہو چکے ہیں اور ختم نبوت کے بہت بڑے مبلغ ہیں، عرفان محمود برق صاحب، ان سے میری ملاقات ہوئی۔ تو انہوں نے جتنے بھی میرے شکوک و شبہات تھے وہ سارے دور کیے، اور قادیانیت کی جو غلاظتیں تھیں جو مجھ پہ نہیں کھلی تھی وہ کھول کر مجھے بیان کی، اور ان کی جو کتاب تھی قادیانیت سائنس و اسلام کے کٹہرے میں۔ تو اس کے بعد پھر میں نے مرزا قادیانی پہ اور قادیانیت پہ کروڑوں لعنتیں بھیجنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ گئی اور کلمہ طیبہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد جب میں گھر گئی میں نے اللہ تعالیٰ سے جا کے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی راستہ بتا، کہ مجھے کوئی ایسا نشان دکھا کہ مجھے پتہ چل سکے کہ میں نے آج جو کیا میں سچ پہ ہوں، میں حق پہ ہوں۔ تو میں جو ہے میں سو گئی، تو میں نے وہی خواب جو میں پہلے دیکھتی تھی اور میں ڈر جاتی تھی وہی خواب مجھے دوبارہ آیا کہ میں اپنے گھر کے باہر موجود ہوں، گرمیوں کے دن ہے، سخت گرمی ہے، اور میں ڈر کے مارے بھاگنا شروع کر دیتی ہوں۔ لیکن اس دفعہ معاملہ جو تھا وہ الٹ ہو گیا کہ جب میں ڈر کے مارے میں بھاگنا شروع ہوئی تو بھاگتے بھاگتے ایک میں پکی سڑک پہ پہنچ گئی، تو میرا سر جو پہلے ننگا ہوتا تھا اس پہ ایک سفید چادر آ گئی خود بخود،
اور میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک شخص احرام باندھے کھڑا ہے. سبحان جب میں نے اپنی اللہ نظریں سبحان اوپر اٹھائیں اللہ. تو میں نے سبز گنبد اور مینار کو پایا. تو اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے اور مجھے اپنے آپ سے جو جہاں پہلے پسینے کی بدبو آتی تھی اب مجھے اپنے آپ سے اتنی اچھی خوشبو آنے لگ گئی. تو میں نے اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ میرا جو دل تھا وہ اتنا مطمئن نہیں تھا، لیکن تو نے مجھے اپنے نبی کا روزہ دکھا کے مجھے بتا دیا کہ میں نے آج جو کیا وہ بالکل سچ تھا اور میں بالکل اور میرا بہت خیال رکھا، اور جو اسلام قبول کرنے کے بعد جتنی بھی جو تعلیمات تھیں ان کو پوری کرنے میں میرا بہت ساتھ دیا. اور یہی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے فروغ کے لیے کام کروں. جیسے جب پہلے میں قادیانی تھی اور قادیانیت کے دین کو عام کر رہی تھی، تو جب میں نے اسلام قبول کر لیا میں اس بات کا پکا ارادہ کر لیا تھا اس کو صرف کرنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت کرنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت جو ہے اس کو عام کرنا ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے. یعنی میں نے قادیانیوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لانا ہے، جیسے مجھے کسی انسان نے. سبحان اللہ. یہ تھا ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھا. غلام محمد قادیانی اس کا کتاب میں کیا کیا لکھا ہے دوستو، بہن نے صاف طرح سے بتایا. انہوں نے کبھی خدا کا دعوی کیا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کی، صحابہ کے بارے میں گستاخی کی، اور خود اللہ ہونے کا دعوی کیا. دوستو فرعون بھی خود خدا ہونے کا دعوی کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹا دیا. غلام محمد قادیانی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا مٹایا، ایک ٹوائلٹ کے چیمبر میں اس کو ڈوبا کے گو کھا کے مارا ہے. دوستو ہم سب لوگ جانتے ہیں. دوستو دنیا کا سارے عالم سماج نے اس کو کافر تقمہ دیا تھا، پھر بھی نہ جانے کتنے آدمی اس کا انوسرن کرتا ہے. دوستو اس کا مرید ہے. دوستو وہ لوگ کیا قرآن یا سننا نہیں پڑھتے ہیں؟ دوستو ایکچولی نہیں پڑھتے ہیں دوستو، اس لیے وہ لوگ اسلام میں نہیں ہے. بہن نے ایڈوکیٹڈ ہے بہت، انہوں نے اسلام کو پڑھا ہے اور قادیانی کی پڑھا ہے اور اسلام کو کتاب کی قرآن کو پڑھا ہے، سنت کا ہی پڑھا ہے. سب پڑھ کے سچ اور باطل کا انہوں نے فیصلہ کر لیا. دوستو انہوں نے ابھی اسلام میں آ گیا، الحمدللہ سچے دھرم میں آ گیا، اور انہوں نے چرستھائی جہنم سے بچ گیا. دوستو اور جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب فرمائے. ہم کو آپ لوگوں کو سب کو جنت نصیب فرمائے، آمین. دوستو ابھی اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.